بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب کرام پر۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں قیامت کے دن ہونے والے مرحلے، نیکی بدی کا تولنا، پلسرات پر سے گزرنا اور حوض کوثر کے واقعے کو جانیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے۔ سورہ انبیاء 47 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال و دلوں کی درستی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا ایک منظر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا۔ دنیا میں جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائے گی، حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری ذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہو اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بخاری حدیث ہے۔ میدان محشر میں بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ تعالی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کے نہر کوثر سے 2 پر نالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوں گی۔ اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گی۔ جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اس حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، اس لیے دین میں نئی چیزوں کو نہ لائیں۔ جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنتی جنت کی طرف اور جہنمی جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا۔ وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے۔ لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔
مومن اس پر سے پلک جھپکنے میں بجلی کی سی تیزی سے ہوا کی مانند، پرندے کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس پر درانتیاں، آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح ہی سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پلسرات پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے۔ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پلسرات کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولوں گا۔ چوکیدار پوچھے گا، تم کون ہو؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلمانوں، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کا دن سخت، مشکل، بھاری اور لمبا دن ہوگا۔ ایک کے بعد ایک دیگر پریشانی آتی جائے گی۔ اس کی ہولناکیوں سے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ لہٰذا عقل مند وہ شخص ہے جس نے اس کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے، اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو گیا اور اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ کی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے اور قیامت کے دن ہونے والے مرحلوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔